اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں جو خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، رمضان المبارک کے حوالے سے انتہائی اہم وظیفہ ہے جو میں پچھلے سال بھی شیئر کر چکی ہوں اور بہت سے لوگوں نے اس سے فائدہ بھی حاصل کیا ہے۔ ایسا ذکر، ایسی تسبیح جو ہم نے تہجد کے وقت کرنی ہے۔ اولاد کے حوالے سے ہم نے یہ ذکر اپنی رمضان کی روٹین میں شامل کرنا ہے، چاہے وہ مرد ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں، چاہے وہ ایسی خواتین ہیں کہ جن کو پیریڈز ہیں، جو کہ نماز ادا نہیں کر سکتی ہیں لیکن وہ اس عبادت کو کر سکتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے۔ تہجد کا وقت ایسا قیمتی وقت ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ خود آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی روزی طلب کرنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا۔ روزی میں صرف انسان کے رزق نہیں ہے، اولاد بھی آ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ والوں کی ایک یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ مستغفرین بالاسحار ہوتے ہیں۔ سحری یعنی تہجد کے وقت وہ لوگ بخشش طلب کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اولاد کی نعمت چاہتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اولاد چاہتے ہو تو کثرت سے استغفار کیا کرو۔ تو ماہ رمضان کے ان بابرکت ایام کی بدولت ہم میں سے ہر کوئی تہجد کے نوافل کا اہتمام کر سکتا ہے۔ اٹھنے کی بدولت یا پہلے سے اٹھے ہونے کی بدولت ہم یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ تہجد کی نماز کے حوالے سے کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم سو کر اٹھیں گے تو تہجد پڑھیں گے، نہیں، بلکہ تہجد ایک وقت ہے جو کہ سحری کا وقت ہے، یعنی کہ جس وقت میں ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں یہی تہجد کا وقت ہے۔ تو آپ نے جو لیڈیز ہیں جو سحری بنانے کے لیے اٹھتی ہیں تو وہ تھوڑا سا پہلے اٹھیں گی اور وہ اس عمل کو کریں گی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور جینٹس بھی اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب رحمتیں ہوں گی، اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول و منظور فرمائیں گے۔ میں نے پچھلے سال بھی یہ ذکر شیئر کیا تھا اور بہت سے لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہے، تو میں نے چاہا کہ اس سال دوبارہ اس کو شیئر کروں تاکہ ان تہجد کے اوقات سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں اور پکار لگاتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے رزق طلب کرے اور میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کو عطا کروں، تو یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جب خود رحمان آپ کے اوپر رحمتیں برسانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ہم نے تو صرف جائے نماز پر بیٹھنا ہے، ہم نے تو صرف ذکر اذکار کر کے اس سے لو لگانی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک تمام بے اولادوں پر اپنا رحم و کرم کرے، اور میں بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھتی ہوں ان تمام لوگوں کو کہ جو اپنا نام لے کر دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کی جو مصروفیات ہیں ان کی وجہ سے میں ان کا نام لے کر ویڈیو میں الگ سے جیسے میں دعا کرواتی ہوں نہیں کروا پاتی، لیکن میں ان کو ضرور یاد رکھتی ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ کس کس نے اپنا نام لے کر دعا کرنے کی درخواست کی ہے۔ تو ہم سب ان تمام لوگوں کے لیے دعا کریں گے کہ جو اپنا نام لے کر اولاد کے لیے درخواست کرتے ہیں دعا کی، اور وہ تمام لوگ جو درخواست نہیں کرتے لیکن وہ اولاد کی نعمت سے سال ہر سال سے محروم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی خالی جھولیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے۔ تو تہجد کے وقت کے جو اعمال ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ چھوٹی سی بات میں آپ کے ساتھ ہمیشہ سے کرتی ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، میرے سبسکرائبر نہیں ہیں، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دینے سے میرے چینل کی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جاتی ہے۔ آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، آپ فیس بک کے پیج محور اسلام کو لائک کیجئے اور اس کے میسنجر میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے دعائیں لازمی کیا کریں، اور
کمنٹ میں اپنا نام لے کر دعا کی درخواست لازمی کیا کریں، اور جو لوگ کمنٹ میں دعا کی درخواست دیکھیں تو وہ وہاں آمین لازمی لکھ دیں۔ نہ جانے کس کے آمین کہہ دینے، کس کے دعا کی درخواست کر دینے سے اللہ پاک ان کی دیرینہ خواہش کو پورا فرما دیں۔ عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، غور سے سن لیجئے۔ عمل کیا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کے تہجد کے ٹائم ادا کرنے ہیں اولاد کی نیت سے۔ اس کے بعد بیٹھ کر آپ نے 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ کلمہ آپ نے صرف اتنا ہی پڑھنا ہے، محمد رسول اللہ نہیں پڑھنا۔ وہ آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ کو جب آپ 1000 مرتبہ پڑھ لیں تو اینڈ میں آپ 1 مرتبہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 1 استغفار کی تسبیح کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کے حصول کی دعائیں کرنی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں پر اپنا رحم و کرم فضل فرمائیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، جو اولاد کی نعمت چاہتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ لازماً شیئر کریں، کیونکہ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اگر آپ خود کوئی عمل کر رہے ہیں اور آپ دوسروں تک اس کو پہنچا رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے من دل علی خیر کفاعلہ، کہ جس نے کسی کی خیر کی طرف دلالت کی، کسی کو خیر کے کام کرنے کی اس کو دعوت دی، اللہ پاک اس کے لیے بھی اتنا ہی ثواب لکھتے ہیں جتنا کہ اس نیکی کے کرنے والے کے لیے ہوتا ہے۔ تو جس طرح کہ اللہ پاک اس کو اس کا فیض عطا فرمائیں گے، آپ کے حصے میں بھی اس کی برکتیں اور فیض آئے گا۔ تو میں ہمیشہ سے آپ سے کہتی ہوں کہ ان عمل کو ضرور، ان اعمال کو، اللہ کے ذکر کو ضرور پھیلایا کریں، شیئر کیا کریں۔ نہ جانے کون سی چیز ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہاں اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں اولاد کے حوالے سے، وہاں ان تمام لوگوں کے لیے بھی لازمی دعا کیا کریں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، جو اپنا نام لے کر اولاد کے لیے درخواست کرتے ہیں، اور وہ تمام لوگ کہ جو میرے سبسکرائبر نہیں ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان ہیں، اللہ پاک وہ تمام لوگ جو اولاد کی نعمت کے لیے ترس رہے ہیں، تجھے پکارتے ہیں، تیرے ذکر اذکار کے ساتھ تیرے سے مدد طلب کرتے ہیں، اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اے اللہ ان تمام لوگوں پر اپنا رحم و کرم خصوصی کر دے، اور ان تمام لوگوں کو اولاد کی نعمت عطا فرما دے، جس کی جو بھی بیماریاں ہیں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کی تمام بیماریاں دور فرما دے۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اے پاک پروردگار تو جانتا ہے جس کے کیا مسائل ہیں۔ اگر ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں آڑے آ رہے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہے، تو اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اے پاک پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ ہمارے ان تمام لوگوں کو جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، نیک صالح بے عیب اولاد عطا فرما۔ ہم سب لوگوں کی رزق میں برکتیں عطا فرما۔ وہ رزق جو تو ہمیں خوراک کی صورت میں دیتا ہے اور وہ رزق جو تمہیں اولاد کی صورت میں دیتا ہے، وہ ہم سب کو نیک رزق عطا فرما۔ ہم سب کو اے پاک پروردگار طیب رزق عطا فرما، پاکیزہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و بارک وسلم علیہ۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، آپ خود بھی کریں گے، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر لازمی کریں گے۔ انشاءاللہ مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔